ستاروں سے سجدے تک، وہ ملحد فلکی طبیعیات دان جس نے خلا کی تاریکی میں اللہ کو پا لیا۔ کیا ہو اگر وہ شخص جس نے پوری زندگی بلیک ہولز کا مطالعہ کیا خود ایمان کے ایک بلیک ہول میں گر جائے؟ کیا ہو اگر ایک ملحد فلکی طبیعیات دان جو سمجھتا تھا کہ کائنات صرف مساوات اور دھماکوں کا نتیجہ ہے، گہرے خلا میں کچھ ایسا دیکھ لے جو اس کے انکار کو توڑ دے؟ یہ ایک ایسے سائنسدان کی سچی کہانی ہے جس نے آسمانوں میں جواب تلاش کیے اور اللہ کو پا لیا۔ آخر تک دیکھیے کیونکہ جو اس نے دریافت کیا وہ آپ کو ہلا دے گا۔ ڈاکٹر کریم لاسن نے اپنی پوری زندگی ستاروں کے پیچھے دوڑتے ہوئے گزاری تھی۔ وہ خدا پر یقین نہیں رکھتا تھا، وہ کشش ثقل پر یقین رکھتا تھا، وہ ان مساوات پر یقین رکھتا تھا جو روشنی کو موڑ دیتی ہیں، ان عدات پر جو کہکشاؤں کی پیدائش کو ناپ سکتے ہیں۔ وہ ریاضی کی سرد خوبصورتی اور کائنات کی خاموش زبان پر یقین رکھتا تھا۔ اس کے لیے کائنات کوئی نشانی نہیں تھی، وہ ایک نظام تھی۔ کریم ایک چھوٹے سے امریکی شہر میں پلا بڑھا۔ اس کا باپ سخت عیسائی تھا، اس کی ماں ہر رات دعا کرتی تھی، لیکن کریم کے ذہن میں ایسے سوال تھے جن کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ جب وہ 10 سال کا تھا، اس کی چھوٹی بہن اچانک بیماری سے وفات پا گئی۔ چرچ نے اسے بتایا یہ خدا کا منصوبہ تھا۔ اسی دن اس نے یقین چھوڑ دیا۔ وہ پوچھتا، ایک مہربان خدا ایک بچے کو کیسے لے سکتا ہے؟ کسی نے جواب نہیں دیا، سب نے بس کہا ایمان رکھو۔ اس نے سائنس کو چن لیا۔ 16 سال کی عمر تک وہ قومی سائنسی مقابلے جیت چکا تھا۔ 25 سال کی عمر میں اس نے فلکی طبیعیات میں PhD کر لی۔ 35 سال کی عمر میں وہ دنیا کی سب سے معزز رصدگاہوں میں سے ایک میں کام کر رہا تھا، جہاں وہ گہرے خلا کی شعاعوں اور بلیک ہولز کا مطالعہ کرتا تھا۔ وہ ذہین تھا، پر اعتماد تھا، اور سب اس کی عزت کرتے تھے، لیکن وہ اندر سے خالی تھا۔ رات کو جب رصدگاہ کا گنبد کھلتا اور دیو ہیکل دوربین تاریک آسمان کی طرف رخ کرتی کریم کنٹرول روم میں اکیلا کھڑا ہوتا۔ وہ اسکرین پر نمودار ہونے والی تصاویر کو گھورتا، لاکھوں نوری سال دور کہکشائیں، سپرنووا میں پھٹتے ستارے، وہ روشنی جو زمین سے بھی پرانی تھی۔ وہ خوبصورت تھا، وہ خوفناک تھا، اور وہ خاموش تھا۔ ایک سردیوں کی رات سب کچھ بدل گیا۔ وہ ایک مرتے ہوئے ستارے کے قریب سے آنے والی عجیب شعاعی لہروں کو ٹریک کر رہے تھے۔ ڈیٹا عجیب تھا، ان کے ماڈلز سے میل نہیں کھاتا تھا۔ کریم بہتر گھنٹے سوئے بغیر کام کرتا رہا، اس بے قاعدگی کو سمجھنے کی کوشش میں۔ پھر اس نے اسے دیکھا، ایک پیٹرن، بے ترتیب نہیں، افراتفری نہیں، درست، ریاضیاتی۔ وہ ایک خاص وقفے سے دہرا رہا تھا جو تقریباً سنہری تناسب سے میل کھاتا تھا۔ اس نے بار بار چیک کیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہ ناممکن ہے، اس نے سرگوشی کی۔ کائنات کو انسانی ریاضی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہوتی ہے۔ اس کے ساتھی ڈینیل نے ہنس کر کہا، یہ شور ہے، تم تھکے ہوئے ہو، گھر جاؤ۔ لیکن کریم اسے چھوڑ نہ سکا۔ ہفتوں تک اس نے اس سگنل کا مطالعہ کیا۔ اس نے مشین کی خرابی کو خارج کیا، بیرونی مداخلت کو رد کیا، مگر پیٹرن باقی رہا۔ ایک رات جب وہ کائناتی مستقلات کا جائزہ لے رہا تھا، اسے ایک بات نے ہلا کر رکھ دیا۔ فائن ٹیوننگ کا مسئلہ۔ وہ ہمیشہ اسے نظر انداز کرتا آیا تھا، مگر اب جب وہ ان قوتوں کے نازک توازن کو دیکھ رہا تھا جنہوں نے ستاروں کو بننے دیا، کاربن کو وجود دیا اور زندگی کو ممکن بنایا، تو اسے ایک نیا احساس ہوا، خوف۔ اگر کشش ثقل ذرا سی زیادہ ہوتی تو کائنات سکڑ کر ختم ہو جاتی۔ اگر ذرا سی کم ہوتی تو ستارے بنتے ہی نہیں۔ اگر مضبوط ایٹمی قوت میں معمولی تبدیلی ہوتی تو ایٹم وجود میں نہ آتے۔ کائنات ایک تیز دھار کنارے پر متوازن تھی۔ وہ کرسی پر پیچھے جھکا اور چھت کو گھورنے لگا۔ کیوں؟ اس نے خالی کمرے سے پوچھا۔ سائنس بتاتی تھی کیسے، وہ یہ نہیں بتاتی تھی کیوں۔ اس کی بے خوابی بڑھ گئی۔ اسے ڈراؤنے خواب آنے لگے۔ خوابوں میں وہ خلا میں اکیلا تیر رہا ہوتا، زمین کو تاریکی میں گم ہوتے دیکھتا۔ کوئی آواز نہیں، کوئی سمت نہیں، بس لامتناہی اندھیرا۔ وہ پسینے میں بھیگ کر جاگ جاتا۔
ایک شام نیند نہ آنے پر وہ شہر کی گلیوں میں چلنے لگا۔ برف آہستہ آہستہ گر رہی تھی۔ اس کی نظر ایک چھوٹی سی مسجد پر پڑی جسے اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کھڑکیوں سے گرم روشنی نکل رہی تھی۔ وہ رکا۔ وہ مذہبی علماء سے مناظرے کر چکا تھا۔ وہ ان کے دلائل آسانی سے توڑ دیتا تھا۔ اس نے خود سے کہا وہ صرف تجسس میں جا رہا ہے۔ وہ اندر داخل ہوا۔ قالین سادہ تھا۔ فضا پاکیزہ تھی۔ چند لوگ خاموشی سے صفوں میں نماز پڑھ رہے تھے۔ کریم پیچھے کھڑا ہو گیا، سمجھ نہیں پا رہا تھا کیا کرے۔ ایک بزرگ شخص نرم آنکھوں کے ساتھ اس کے پاس آئے۔ پہلی بار آئے ہو؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ جی، کریم نے جواب دیا۔ خوش آمدید۔ میرا نام یوسف ہے۔ کریم نے سر ہلایا۔ میں بس دیکھ رہا ہوں۔ یوسف مسکرائے۔ اکثر سفر اسی طرح شروع ہوتے ہیں۔ کریم ہنسنے ہی والا تھا۔ میں مذہبی نہیں ہوں۔ یوسف نے سکون سے کہا، میں بھی کبھی نہیں تھا۔ یہ سن کر وہ چونک گیا۔ وہ بیٹھ گئے۔ کریم نے سوچا تھا وہ زیادہ بات نہیں کرے گا، مگر الفاظ خود بخود نکلنے لگے۔ سگنل فائن ٹی وننگ خواب خلا کی خاموشی۔ یوسف خاموشی سے سنتے رہے۔ کیا تم جانتے ہو، یوسف نے آہستگی سے کہا، کہ قرآن کائنات کے پھیلنے کا ذکر کرتا ہے۔ کریم چونک گیا۔ بہت سی مذہبی کتابیں مبہم باتیں کرتی ہیں۔ یوسف نے بحث نہیں کی۔ انہوں نے آیت عربی میں پڑھی، پھر ترجمہ سنایا۔ اور ہم نے آسمان کو قدرت سے بنایا، اور بے شک ہم اسے پھیلانے والے ہیں۔ کریم نے پیشانی پر بل ڈالے۔ یہ تشریح بھی ہو سکتی ہے شاید، یوسف نے کہا۔ لیکن نمکین اور میٹھے پانی کے درمیان پردہ، جنین کی نشو و نما، پہاڑوں کا استحکام دینا۔ کریم نے پہلے بھی ایسے دعوے سنے تھے۔ وہ زیادہ تر کو رد کر دیتا تھا، لیکن یوسف کا سکون اسے بے چین کر رہا تھا۔ اسلام تم سے سوچنا بند کرنے کو نہیں کہتا، یوسف نے کہا۔ وہ تم سے غور کرنے کو کہتا ہے۔ غور، یہ لفظ اس کے دل میں بیٹھ گیا۔ کریم نے قرآن پڑھنا شروع کیا، غلطیاں تلاش کرنے کے ارادے سے۔ اسے تضادات کی امید تھی، افسانے، سائنسی غلطیاں۔ اس کے بجائے اسے ایسی آیات ملیں جو جیسے اسی سے بات کر رہی تھیں۔ کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کیسے بنایا اور مزین کیا، اور اس میں کوئی رکھنا نہیں، کوئی رکھنا نہیں۔ اس نے مستقلات کے بارے میں سوچا۔ نازک توازن، وہ باریک کنارہ۔ دن ہفتوں میں بدل گئے۔ اس نے یوسف سے بحث کی، اسلامی فلسفہ پڑھا، خدا کے حق اور مخالفت میں دلائل کا اسی شدت سے مطالعہ کیا جیسے فلکی طبیعیات کا کرتا تھا۔ لیکن کچھ اور بھی ہو رہا تھا۔ وہ محسوس کرنے لگا تھا۔ رمضان کی ایک رات یوسف نے اسے تراویح کے لیے رکنے کی دعوت دی۔ مسجد بھری ہوئی تھی۔ امیر، غریب، جوان، بوڑھے، سب ایک صف میں کھڑے تھے۔ وہ ایک ساتھ جھکتے، وہ ایک ساتھ سجدہ کرتے۔ کریم نے دیکھا جب پیشانیاں زمین سے لگیں۔ اطاعت۔ اس نے کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا۔ اس کی پوری زندگی فکری غرور پر قائم تھی۔ پھر تلاوت شروع ہوئی۔ آیات اس دن کا ذکر کر رہی تھیں جب آسمان لپیٹ دیا جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور ہر جان حساب کے لیے کھڑی ہوگی۔ اس کا دل پہلے سے زیادہ زور سے دھڑکنے لگا۔ پہلی بار اس نے ایک امکان پر غور کیا جس کا وہ مذاق اڑاتا تھا۔ اگر حساب ہے تو، اگر یہ کائنات بے مقصد نہیں، اگر وہ ذات جس نے اسے متوازن کیا مجھے دیکھ رہی ہے۔ خوف نے اسے جکڑ لیا۔ اندھا خوف نہیں، بیداری۔ اس رات اسے پھر خلا کا خواب آیا، مگر اس بار وہ اکیلا نہیں تھا۔ دور ایک روشنی نمودار ہوئی۔ وہ بڑھتی گئی۔ وہ ستارہ نہیں تھی، وہ حرارت تھی۔ وہ فجر سے پہلے جاگ گیا۔ سمجھے بغیر کیوں اس نے وضو کیا جیسا دوسروں کو کرتے دیکھا تھا۔ پانی اس کی جلد پر ٹھنڈا اور حقیقی محسوس ہوا۔ وہ اپنے اپارٹمنٹ میں اکیلا کھڑا ہوا، اور اس نے نماز کی کوشش کی۔ نہ اسے عربی آتی تھی، نہ طریقہ صحیح معلوم تھا، مگر اس نے سر جھکا کر سرگوشی کی، اگر آپ ہیں تو مجھے ہدایت دیں۔ آنسو بہہ نکلے۔
وہ اپنی بہن کی موت کے بعد نہیں رویا تھا۔ اگلی شام وہ دوبارہ مسجد گیا۔ مجھے لگتا ہے، اس نے کانپتی آواز میں یوسف سے کہا، میں ایمان لاتا ہوں۔ یوسف نے شور نہیں مچایا، بس مسکرائے اور کہا، پھر کہہ دو۔ کریم کا گلا خشک ہو گیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ الفاظ بھاری لگے، پھر ہلکی ہو گئے۔ اسے آتش بازی کی توقع تھی، کوئی بڑا معجزہ، مگر اسے سکون ملا، گہرا، خوفناک، خوبصورت سکون۔ مگر کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ رصدگاہ میں خبر پھیلی تو رد عمل سخت تھا۔ ڈینیل نے کہا، تم ایک سائنسدان، تم نے مذہب اختیار کر لیا۔ کریم نے سکون سے جواب دیا، میں نے سائنس نہیں چھوڑی، میں نے اس کے خالق کو پہچانا ہے۔ کچھ ساتھیوں نے مذاق اڑایا، کچھ نے کنارہ کر لیا۔ اس کے منصوبے کی فنڈنگ کم کر دی گئی، کانفرنسز میں بلانا کم ہو گیا۔ اس نے مقام کھو دیا، مگر یقین پا لیا۔ اس نے تحقیق جاری رکھی، مگر اب مختلف نگاہ سے۔ جب وہ کائناتی پس منظر کی شعاؤں کا مطالعہ کرتا، وہ انہیں بے مقصد دھماکے کی باقیات نہیں سمجھتا تھا، وہ انہیں تخلیق کی نشانیاں دیکھتا تھا۔ جب وہ کشش ثقل کا حساب لگاتا، اسے غرور کے بجائے خشیت محسوس ہوتی۔ ڈراؤنے خواب ختم ہو گئے۔ 1 سال بعد اس نے ایک لیکچر دیا جیسا پہلے کبھی نہیں دیا تھا۔ اس نے سائنس کی حدود پر بات کی۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات کیسے چلتی ہے، اس نے کہا، وہ یہ نہیں بتاتی کہ وہ کیوں موجود ہے۔ جتنا گہرا ہم دیکھتے ہیں، اتنی ہی درستگی نظر آتی ہے۔ درستگی ارادے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ کمرہ خاموش تھا۔ اس نے ایک آیت پر اختتام کیا، عنقریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے، اور ان کے اپنے نفسوں میں بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہی حق ہے۔ وہ سٹیج سے ہٹ گیا، دل مطمئن۔ اسی رات ستاروں بھرے آسمان کے نیچے کریم نے رصدگاہ کے باہر ٹھنڈی زمین پر سجدہ کیا۔ وہی آسمان جسے وہ خالی سمجھتا تھا، اب معنی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اب ستاروں کے پیچھے نہیں بھاگ رہا تھا، وہ ان کے خالق کی عبادت کر رہا تھا، اور اسی اطاعت میں اسے آزادی ملی۔ اگر یہ کہانی اب کے دل کو چھو گئی ہے تو اسے یہیں ختم نہ ہونے دیں۔ اسے اس شخص کے ساتھ شیئر کریں جو سمجھتا ہے کہ سائنس اور ایمان ساتھ نہیں چل سکتے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ مزید دلوں تک یہ پیغام پہنچے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں مزید حقیقی اور ایمان افروز کہانیوں کے لیے، اور نیچے کمنٹ کریں، کیا آپ کائنات میں خالق کی نشانیاں دیکھتے ہیں؟ آپ کی ایک سوچ کسی اور کی ہدایت بن سکتی ہے۔